وفاداری پہ، میری شخصیت پہ سوال کرے گا تو چاہے کوئی کیوں نہ ہو، میں ریپیٹ کرتا ہوں، کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں، اور ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، کاش ہم اپنا دل کھول کے ان کو بتا سکیں کہ کتنے چھوٹے لوگوں سے پالا پڑا ہے، اور آپ کوئی یہ توقع رکھیں کہ میں خاموش رہوں گا، وہ کیوں خاموش رہوں گا؟ کیا آ کے کسی کو میری جگنسائی کا یا میرا مذاق اڑانے کا یا مجھ پہ الزام تراشیاں کا، اور جو اڑائے گا وہ پھر انور صاحب، خان صاحب کی رہائی میں بہت سی رکاوٹیں آ گئی ہیں، اس سب کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں آپ؟ ایک لسٹ آج دے دیں۔ میرا خیال یہ ہیں وہ تمام غلط فیصلے ہیں جو یا خان سے کروائے گئے یا خان نے کیے، تو اسی کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ ایک بھی فیصلہ درست نہیں ہوا ہے، سارے فیصلے ناقص، سارے فیصلے جو ہیں وہ بدنیتی پر مبنی کروائے گئے، بجائے کہ خان کا سوچے، پی ٹی آئی کا سوچے۔ یہ چل کیا رہا ہے؟ یہ بیان بازیاں آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جس کے جو منہ میں آ جاتا ہے بول دیتا ہے۔ سب کا خیال یہ ہے کہ پارٹی نہیں ہے کسی قسم کی ملوکیت ہے، پارٹی نہیں ہے کوئی گدی ہے، پارٹی نہیں ہے کوئی درگاہ ہیں جہاں پہ درگاہ یا متولی جو ہیں جو کہہ دے آگے سے لو۔ یہ غلط بات ہے۔ یہ ایک سیاسی جمہوری طاقت تھی اور اس کو سیاسی فیصلوں سے چلایا جا سکتا ہے۔ یہاں ملوکیت نام کی، یہاں مناپلی نام کی کوئی چیز نہیں چل سکتی ہے۔ یہ زبان جو استعمال ہوتی ہیں، اگر یہ زبان پی ٹی آئی کی سیاست کو درست کرتی تو پی ٹی آئی درست ہوئی ہوتی، لیکن اس زبان نے، ان الفاظ نے، ان رویوں نے پی ٹی آئی کو اپنی پستی کے اس معراج پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں پی ٹی آئی کو اٹھنے کی امید ہی نظر نہیں آتی ہے۔ اور صاحب، گنڈا پور صاحب نے عجیب سٹیٹمنٹس دی، آپ کے دوست ہیں، اور انہوں نے حلیمہ خان صاحبہ کو جو ہے عمران خان صاحب کی جو رہائی کا میں رکاوٹ ہونے کا ذمہ دار ان کو ٹھہرایا ہے، اس پہ کیا کہنا ہے آپ کا؟ میں خود اس پہ بارہ کہہ چکا ہوں، اور گنڈا پور صاحب نے تو ابھی کہا، میں نے تو کب کا کہا ہوا ہے۔ یہ کام سیاسی لوگوں کا ہے، یہ کام پارٹیوں کا ہے، یہ کام ان کا نہیں ہے، بس اتنا کہوں گا۔ سر، گنڈا پور صاحب نے حلیمہ خان صاحبہ کی ایجنسیوں کے ساتھ رابطے میں رہنے کی شکایت بھی خان صاحب سے کی، اور اب وہ خود بیٹھ کر محسن نقوی صاحب کی جو ہے وہ انہوں نے گن بھی گائے۔ گنڈا پور صاحب could be the one who is promoting agencies agenda in PTI or through PTI۔ میرا خیال ہے، دیکھیے، میں گنڈا پور صاحب کا وکیل رہا ہوں، میں نے اس کو ایجنسیوں کے ہاتھوں، پولیس کے ہاتھوں، حکام کے ہاتھوں ان کو مار پڑتی، ان کے بال کٹتے، ان کے ناخن نکالتے، اس حالت میں اس کو دیکھا ہے۔ پاکستان کی کون سی جیلیں جو اس شخص نے نہیں کاٹی؟ یہ وہ شخص تھا نا جس کے حلقے میں مجھے روکنے کے لیے مجھ پہ گولیاں چلائی گئی، اور بڑی قربانیاں ہیں۔ جب تک یہ وزیر اعلیٰ تھا، پی ٹی آئی کا توتی بول رہا تھا، جب سے یہ اس کو گرایا گیا، پی ٹی آئی کو گرایا گیا۔ جب یہ سی ایم تھنگ کی بہت بڑا فیلئر یہ بھی تھا کہ اس ٹائم پر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی بہت زور میں تھی، سپورٹرز نکل رہے تھے اور نکلنا چاہتے تھے آج کی طرح، ان لائک ٹوڈے۔ تو اس ٹائم پر 12 دن، کبھی 16 دن کی ڈیٹس دیتے تھے، کبھی غائب ہو جاتے تھے بیچ میں سے۔ لیکن یہ غائب ہونے والی کہ نا، یہ تو الزام تراشیاں ہے نا۔ دیکھیے، کوئی آج اتنے لوگوں کو نکال کے بے شک غائب ہو جائے لیکن لوگ تو لے آئے نا۔ آپ دیکھیے کون سی غیابت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ 26 نومبر کو دیکھیں، گولیاں چلی، آخری آدمی تھا جو بشرا بی بی کے ساتھ نکلا۔ ہم عقائد کو تو جھٹلا رہے ہیں نا۔ کتنی لاشیں ان کے گرد و نواح میں پڑی ہوئی تھی، کتنی گولیوں کے داغ تھے جو اس کی گاڑیوں پہ نہیں تھے، اور وہ تبھی نکلا جب بشرا بی بی نے کہا کہ نکلنا ہے۔ پھر آپ اس سے پہلے یاد کریں نا، جس انداز میں وہ ورکروں کو لاتے تھے، 26 نمبر چنگے پہ گولیاں، کٹی پہاڑی پہ گولیاں، ترلائی کے مقام پہ، ترنول کے مقام پہ جو ہیں شیلنگ، لاشیں۔ یہ ایک دفعہ تو نہیں ہوا نا، 8-10 دفعہ تو یہ لایا، اور فروری یعنی مارچ میں اس کی حکومت بنی 2024 میں، اور عملاً مارچ 2025 مارچ میں بنی، اور جب یہ نومبر ہوتا ہے، جب پروٹیسٹر پہ گولیاں چلائی جاتی ہے، تو لہذا یہ ان کی کوششوں کی تو فیل تو تھا۔ 1.5 لاکھ لوگ آئے تھے 25 نومبر کو اسلام آباد۔ اب کسی نے سوچا تھا کہ یہ حکام ان پہ گولیاں چلائیں گے؟ اس میں علی امین کا کیا قصور ہے؟
اور علی امین اور میں اور عمر ایوب خان ہم تو لگے ہوئے تھے، منتیں ترلے کر رہے تھے کہ ہم سنگجانی پہ ٹھہر جاتے ہیں، نہیں جاتے ہیں ڈی چوک. آفر کی تھی انہوں نے، لیکن ڈی چوک جانا کیا ضروری تھا؟ اور ڈی چوک جا کے ہم نے احتجاجی قوت نہ کہ صرف اپنی بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں پہ کتنی بڑی ہم نے ایک نقصان ڈال دیا. ایک ہم نے ایک آگے ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہوا یہ نہ ہوتا نا. یہ آپ یاد رکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی یا جمہوری محاذوں پہ ناکامیاں یا قانونی محاذوں پہ ناکامیاں یہ صرف پارٹی تک محدود نہیں ہے، اس کی قیمت پوری پاکستانی قوم چکا رہی ہے. اسی قوم نے 2/3 سے زیادہ اکثریت سے اس لیے ان کو نوازا تھا کہ وہ اپنے مینڈیٹ سے پاکستان کو کھڑا کرے. نہ یہ اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کر سکے، نہ یہ پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی تو کجا، یہ آپس کی ریشت دوانیوں کی اور گرانے اور اٹھانے کے شکار ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں، اور روزانہ ان بدبختوں کو وقت ہی نہیں ملتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہیں اس پہ بات کریں، حکومت پہ بات کریں، پیپل پارٹی پہ بات کریں. آپس میں ایک دوسرے کو گرانا ہے، اور وہ تماشائی ہے، وہ تو دیکھ رہے ہیں پارٹیاں گر رہی ہے اور ان کو احساس ہی نہیں ہے. یہی 2 سالوں سے کام ہو رہا ہے. اوپر سے سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کا وہ جناب علی اس پہ تیل ڈال رہا ہے، کبھی ایک کو غدار کبھی دوسرے کو غدار. اب پوری پارٹی خیر سے غدار ہو چکی ہے، تو لہٰذا جو وفادار ہیں وہ دوربین میں بھی آپ کو پی ٹی آئی میں نہیں ملیں گے بقول. بس ابھی سوشل میڈیا کی بھی آپ نے بات کی، اس پہ بھی آپ سے میں سوال کروں گا. پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا، علیمہ خان صاحبہ اور آپ کے بیچ میں بڑی ہیٹڈ آرگیومنٹ بھی ہوتا رہا، کچھ ٹرمز ایسی ٹاؤٹ جیسے ورڈز بھی یوز کیے گئے. آج ان پر الزام لگ رہے ہیں. محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے جو خان صاحب کا جو علاج میں ڈیلے ہے وہ انہوں نے ان کی وجہ سے ہوا. اگر کوئی مجھے برا بلا کہتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، کوئی مجھے جواب دینا، کیوں میں اس کو جواب نہ دوں؟ مطلب ہے میری قربانیوں کو، میری تکالیف کو، میری جدوجہد کو، اور جو ایک عرصے تک پی ٹی آئی کے لیے ہم نے جو کام کیے اس کو ایٹ ایز نظر انداز کر کے آپ کو یہی آپ کے بس میں رہ گئے ہیں کہ کسی کو اپنی ساتھیوں کو جو ہیں کوئی غدار ڈکلیئر کریں، کوئی اس طرح کے الفاظ آپ کہیں جو بولنے کے قابل نہ ہو، اور آپ یہ توقع کریں کوئی بھی ہو. لیکن سر پبلک تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ مانے کس کی بات؟ آپ نے ابھی جیسے لاسٹ ٹائم آپ نے کہا جی کہ علیمہ خان صاحبہ نے انہوں نے برشٹر غور صاحب کی جو ہے وہ چیئرمین شپ مانگی، اس کی بھی جو ہے اس کو ڈینائی کر دیا. پھر برشٹر غور صاحب مجھے اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، پبلک اس کی بات مان لے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ کسی اس کے گھر سے کوئی پکی ہوئی آتی ہیں جو ہم کسی کی بات برداشت کریں اور سہ لیں. آپ کسی کو عزت دو گے، مجھ جیسے آدمی کو عزت دو گے، میں پھیر دوں گا. لیکن اگر کوئی مجھے چیلنج کرے گا، میری وفاداری پہ، میری شخصیت پہ سوال کرے گا، تو چاہے کوئی کیوں نہ ہو، میں ریپیٹ کرتا ہوں، کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں. اور ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، کاش ہم اپنا دل کھول کے ان کو بتا سکیں کہ کتنے چھوٹے لوگوں سے پالا پڑا ہے. اور آپ کوئی یہ توقع رکھیں کہ میں خاموش رہوں گا، وہ کیوں خاموش رہوں گا؟ کیا آکے کسی کو میری جگنسائی کا یا میرا مذاق اڑانے کا یا مجھ پہ الزام تراشیاں کا؟ اور جو اڑائے گا وہ پھر مزہ خود بھی چکے گا اور چکتے رہیں گے.